جی محترم ناظرین، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ اور میں حاضر ہوں پروگرام یسوع سنگ سویرا کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہمارے ساتھ بلکہ ہمیشہ ہوتے ہیں اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، پاسٹر سرفراز احمد موجود ہیں۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کی طرف جاؤں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم سن رہے تھے کہ کس نے بائبل مقدس کے مطابق سب سے پہلا روزہ رکھا اور کتنے دنوں کا رکھا اور کب رکھا۔ تو اسی ایپیسوڈ میں کچھ بات چیت کرتے ہوئے ہم سمجھے کہ یہ پوری نہیں ہوئی، ابھی کچھ ادھوری ہے۔ تو اسی ایپیسوڈ کے بعد جو بات چیت کا سلسلہ ہے وہ ہم دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاس صاحب، آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی پاس صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ ہاں جی، خداوند کا شکر ہو۔ بس اب دعا کرتے ہیں اور پھر آغاز کرتے ہیں۔ دعا بھی کرتے ہیں، ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بی دا لائٹ ٹیلی ویژن کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے ورلڈ وائڈ لوگوں کے لیے کہ ہم لوگ روزوں کے ان ایام میں جو ہے خدا ان کا کلام لے کر آپ تک پہنچے، اور پروگرام یسوع سنگ سویرا آپ کی صبح کا آغاز جب خدا کے پاک کلام سے ہوتا ہے تو پھر زندگی کو چار چاند لگ جاتے ہیں، زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، اور آپ امن اور سلامتی کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، ایک جرنی کا آغاز کرتے ہیں جس میں خدا کی برکت ہوتی ہے۔ اور آئیں اس سے پہلے کہ ہم کلام کو مزید سیکھیں، ہم دعا سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج اس نئی صبح کے لیے، جب آپ نے وعدہ کیا ہے کہ شیر ببر کا بچہ تو بھوکا رہ سکتا ہے لیکن میرا طالب کبھی کسی چیز کا بھوکا نہ ہوگا۔ خدا باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے کلام کی قدرت سے ہمیں جو سیر کیا ہے، تیرے کلام کی قدرت سے جو تو نے ہمیں برکت دی ہے، اس کے سبب سے ہم ہمیشہ تیری بارگاہوں میں ہمیشہ سیر و رسودہ رہتے ہیں، اور دنیا کی اور آسمان کی کثرت کی برکتیں ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ تو نے جب اپنا بیٹا ہی دینے سے دریغ نہ کیا تو پھر آپ نے کہا میں کون سی چیز تم سے باز رکھوں گا۔ میں ان ساری برکتوں کے لیے جو ہم زمین پر انجوائے کرتے ہیں اور آسمان پر آنے وقتوں میں انجوائے کرنے والا اس کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ آج کے دن پر ہم تیرے پاک روح کو اپنے اوپر مانگتے ہیں تاکہ تیری پاک اور زندہ مرضی تیرے لوگوں تک پہنچے، یسوع کے نام سے آمین آمین۔ جی پاشا، ہم بات کر رہے تھے کہ جب موسیٰ نے خدا کی حضوری میں 40 دن اور 40 رات گزارے تو ہم جو بات چیت کر رہے تھے پچھلے پروگرام میں وہ یہ تھی کہ اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ جب ہم خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں اور خدا کے ساتھ تھوڑا وقت گزارتے ہیں، آپ کا انر جو ہوتا ہے، ایکچولی انسان کی جو اصل شیپ ہے، یہ تو ہم نے اوپر کپڑے پہن رکھے ہوئے ہیں، یہ جو چمڑے کا جو ہمیں منہ نظر آتا ہے یہ تو ایک لباس ہے، ٹھیک ہے، لیکن خدا ایکچولی جو ہماری انر جو سول ہے اس کو جب خدا ہمیں برکت دیتا ہے یا اس کے اندر خدا اپنی برکت کو رکھتا ہے تو پھر جب اندر سے خوشی آتی ہے، پھر اس کی جو نمائش جب چہرے سے ہوتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ واو، چہرے سے تو نور جو ہے وہ برس رہا ہے۔ تو خدا ان کے حضوری میں رہ کر موسیٰ کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا تھا، اور جو ہم نے کلام میں پڑھا تھا کہ جب دو لوہیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کوسینا سے اترا آتا تھا تو پہاڑ سے نیچے اترتا تھا، اسے خبر نہ تھی کہ خدا ان کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک بندہ کسی کے ساتھ باتیں کر رہا ہو اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہے، کیسے پتہ ہو سکتا؟ کتنی برکت کی بات ہے کہ جب اسے کچھ لوگوں نے دیکھ کے بتایا، اس کے بھائی نے بتایا، پھر اسرائیل کے لوگوں نے بتایا کہ بھئی تیرے تو چہرے کی رنگت ہی تبدیل ہو گئی ہے، اور وہ دیکھ نہیں پا رہے ہوں گے، جیسے کہ ہم نے پچھلے جب ایپیسوڈ کر رہے تھے تو آپ نے پڑھا تھا کلام پاک سے کہ پھر اس نے اوپر کپڑا رکھ، وہ والی آیت ہم چھوڑ گئے تھے، ابھی میں وہ آیت پڑھوں گا، وہ آیت میں ابھی دیکھتا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے آیت نمبر 35 میں، اور بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے کو دیکھتے تھے کہ اس کے چہرے کی جلد جو ہے وہ چمک رہی ہے، اور جب تک موسیٰ خدا سے باتیں کرنے نہ جاتا تب تک اپنے منہ پر نقاب ڈالے رہتا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ اتنی لائٹ، ابھی بھی ہم لائٹ میں ہی بیٹھ کے پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، چہرے پہ لائٹ آتی ہے تو ایسے جیسے آنکھیں بالکل دھندلا جاتی ہیں،
اور اس طرح سے لوگوں کی کیفیت ہوگی اور اس کے چہرے پہ جیسے جیسے 100 واٹ کے یا 100 واٹ یا 1000 واٹ کے بلب جو ہے وہ آن ہو جاتے ہوں گے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کے چہرے کی تاب نہیں لا پاتے تھے اور اس طرح سے اس کو نقاب ڈالنا پڑتا تھا، اوپر ویل لگانی پڑتی تھی. تو آپ اندازہ کریں کہ خدا کی حضوری میں جانا کتنا بابرکت ہے. خدا ان کا شکر ہو. اور یہ آیت جب ہم پڑھ رہے تھے کہ جب اس سے باتیں کر رہا تھا اس کے چہرے کی رنگت ہی تبدیل ہو گئی، تو مطلب یہ ہے کہ جب ہماری روح اندر سے خدا کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اور فاسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے اپنے آپ کو الگ کرنا، خدا کے لیے وقف کرنا، فوکسڈ ہو کے خدا کی طرف اپنے دل کو راغب کرنا. خدا ہمارے دل کی بھی جو ہے وہ چھان بین کرتا ہے، اس کو پاکیزگی بخشتا ہے، ہماری روح کو پاکیزگی بخشتا ہے. اس طرح پھر ہمارے جو اندر جب سیٹسفیکشن ہوتی ہے، جب اندر ہمارے خوشی آتی ہے، ہمارے چہرے سے وہ نمایاں ہوتی ہے. اور پھر ہم نہ صرف اپنے لیے سیٹسفیکشن کا باعث بنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بلکہ ہم دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنتے ہیں. اور خدا ایکچولی انسان سے یہی چاہتا ہے. خدا کی مرضی یہ ہے کہ جب انسان جس کو خدا نے اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے، ایکچولی انسان ہی ریپرزنٹیٹیو ہے خدا کا. اسی لیے تو جب بیٹا زمین پر آیا تو اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن بیٹا جب زمین پر آیا تو لکھا اسی نے ظاہر کیا کہ باپ کیسا ہے. اب خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، یا یسوع کو ابھی بھی کسی نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن جو یسوع نے ریپرزنٹیٹیو زمین پر چھوڑے ہیں وہ کون ہیں؟ یو اینڈ می، چرچ، کلیسیا. اور کلیسیا نے اب لوگوں کو یہ بتانا ہے، یا اس نے اپنی زندگی سے ہم نے، جیسے موسیس خدا کو ریپرزنٹ کرتے ہوئے خدا کا امیج لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا. آج چرچ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے ایز اے جیزس کے ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہوئے ہم نے یسوع کے کردار کو لوگوں تک لے کر جانا ہے، کہ who he was، کہ وہ کیسا تھا اور وہ کیسا ہے اور وہ کیسا رہے گا. اور یہ کلیسیا میں اس نے برکت رکھی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے، کلیسیا ہی نے یسوع مسیح کو بدن کہا ہے. یسوع مسیح نے یسوع مسیح نے کہا تم میرا بدن ہو. تو لوگ بدن دیکھنا چاہتے، لوگ کہتے ہیں ہمیں یسوع کہا کلیسیا کو کہ تم میری دلہن ہو. ہاں جی. تو دلہن جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ شوہر کو جیسی دلہن ہوگی وہ اس کے طور طریقے سے اس کا دولہے کی پہچان ہوتی ہے. تو بالکل کوئی شک نہیں ہے اس میں. تو یہی بات ہے. تو کلیسیا کو زمین پر خدا نے اس لیے رکھا ہے. جیسے موسیٰ کے وقت میں خدا اس کو اپنا ٹول بنا کر، خدا سے اپنا ہتھیار بنا کر زمین پر اس کو رکھتا تھا کہ وہ خدا کو ریپرزنٹ، جیسے فرعون کے سامنے وہ حاضر ہوتا ہے. تو فرعون کے سامنے خدا نے اسے کیا بنا کے بھیجا تھا؟ فرعون کے سامنے خدا نے موسیٰ کو خدا بنا کے بھیجا تھا کہ جو تو اس کے سامنے، میں تجھے فرعون کے سامنے اس کا خدا بنا کر بھیجتا ہوں. چل بھائی. اب وہ فرعون کے سامنے خدا بن کے باتیں کر رہا ہے. وہ جو چیز چاہ رہا ہے کرنا وہ کر رہا ہے. بالکل. آپ اندازہ کریں. تو خدا کی حضوری میں رہنا، خدا جیسے آپ کو بنا کر خدا ریپرزنٹیٹیو بنا کر بھیجتا ہے کہ who I am and you are looking like this. تو نے لوگوں کے سامنے یہی چیز کو پیش کرنا ہے. تو جیسے موسیٰ خدا کو ریپرزنٹ کرتا تھا، آج یسوع مسیح کے وسیلہ اس کا چرچ ریپرزنٹ کرتا ہے یسوع کو دنیا کے سامنے. کلام مقدس تو یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم سب جو ہیں جب خدا کو پا لیتے ہیں تو ہم خدا ہیں. ڈیفینیٹلی. بلکہ خدا نے تو یہ بھی کلام میں لکھا ہے کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. اور جو آپ نے بھی بات کی، یہ تو ورس ہے یوحنا 10:34 میں لکھا ہوا ہے کہ جن کے پاس خدا کا کلام پہنچا، لکھا ہے گویا وہ خدا ہیں. بالکل. خدا سے مراد خدا کا کلمہ ہے. جن کے پاس خدا کا کلمہ پہنچا وہ کلمہ ہی تو خدا ہے. اور وہ کلمہ کہاں ہے؟ اب آپ کلمے کی بات کریں تو یہ کتاب ہے جی، یہ کلمہ یہاں ہے، کلمہ وہاں ہے، اس کتاب میں، اس ٹیلی ویژن میں، بی دا لائٹ کی ٹی وی میں. نو 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 نو، کلمہ آپ کے باڈی میں ہے. آپ نے جب کلام حق سنا تو لکھا اس کلام کے سننے کے سبب سے اس کو کلام میں تخم کہا گیا ہے. انگلش میں اس کو سیڈ کہا گیا ہے. تو وہ جو کلام کا تخم یا بیج یا سیڈ جو ہے وہی تو ہمارے باطن میں ڈالا گیا ہے. اسی سبب سے ہمارے چہرے کی رنگت بھی تبدیل ہوتی ہے. اسی سبب سے اگر بیج جس کو کہنا چاہیے نا خراب نہیں ہے، اگر بیج کرپٹ نہیں ہے، تو انگلش میں لفظ لکھا ہے کرپٹیبل اینڈ انکرپٹیبل. ایک بیج وہ ہے جو کہ صحت مند بیج ہے، ایک بیج وہ ہے جو خراب بیج ہے.
اور جو فصل بیجتے ہیں وہ ہمیشہ خراب بیج سے نہیں بیجتے، اچھا بیج، صحت مند بیج جو ہے وہ اچھی فصل دیتا ہے. فصل دیتے بالکل. تو ہمارے اندر جو بیج ڈالا گیا ہے وہ اب یسوع مسیح کا کلمہ جو مجسم ہوا ہے، وہ اس بیج کے وسیلہ ہمیں نئی پیدائش کا غسل ملا ہے. اس لیے اس دن ہم پڑھ رہے تھے نا، ہم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہیں. بالکل. تو ہمیں تو اب الگ سے ہی شناخت دے دی گئی ہے. آئیڈینٹی کی ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری اپنی شناخت کیا ہے. تو ہماری تو شناخت ہی چینج ہو گئی ہے. پہلے ہم آدم کی نسل سے تھے، اب ہم آدم کی نسل سے نہیں ہیں، اب ہم یسوع مسیح کی نسل سے ہیں. اور وہ یسوع مسیح کی نسل کلمہ خدا کی نسل ہے. اور جب کلام کی نسل سے آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہو تو پھر جیسے موزز لوگوں کے سامنے کرامات کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور بلکہ خدا نے تو ابھی 34واں باب جو ہم پڑھ کے پیچھے اس میں لکھا کہ میں ایسی ایسی ہیبت ناک کرامات دکھاؤں گا کہ لوگ حیران ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ایسا ہی لکھا. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ دنیا سے الگ اپنے آپ کو کر کے فاسٹنگ میں جا کر، دعا میں جا کر، خدا کی حضوری میں فوکسڈ ہو جاتے ہیں. then you are performing these kind of miracles and things کوئی like شک that. نہیں اس میں. آمین آمین. بھائی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا اور اس کلام کو پیش کرنے کا. بے شک روحوں پر جنبش ہوئی ہے اور کلام کی برکت کو ہم سب نے حاصل کیا ہے. عزیزو، یہ پروگرام ہم خاص طور پر آپ کے لیے لے کر آتے ہیں تاکہ ہم سب مل کر خدا کے کلام میں سے سیکھیں، سمجھیں اور اس بیج کو اپنے دلوں میں بو سکیں تاکہ اچھی فصل لانے والے ہوں. آج کا میسج یہی ہے کہ ان خاص دنوں میں، ان خاص ایام میں ہم دعا، بندگی اور خدا کے کلام کی غذا حاصل کرتے رہیں، اور یہ غذا ایسی ہو کہ اس کی ہمیں عادت ہو جائے اور اس کے بغیر جینا ہمارے لیے دو بھر ہو جائے. ہمیں جب عادت ہو جاتی ہے تو اس غذا کے بغیر جینا مشکل ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ ان دنوں میں اپنی عادات میں اگر یہ شامل نہیں ہے تو اسے شامل کریں اور پھر ہم اسی طرح جینا سیکھیں. اپنا بہت خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں BTL TV. BTL TV کو آپ YouTube پر دیکھ سکتے ہیں. بہت سارے پروگرامز سبسکرائب کریں اسے، آپ کو نوٹیفیکیشن جائے گا. موبائل ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ سارے باکسز پر، جادو ہے اور روکو ہے، بہت سارے باکسز جتنے بھی ہیں ان پر آپ سرچ کریں تو آپ کو BTL TV مل سکتا ہے اور آپ اس کے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں، ہمیں انتظار رہتا ہے. گاڈ بلیس یو.